وہ بہت دیر سے ایک ہی نقطے پہ مرکوز کیے نظر بیٹھی تھی، پھر بالآخر کار وہ فیصلہ کرتی اٹھی اور موبائل اٹھا کے ایک نمبر ملایا۔ کال جانے لگی تو وہ کال پک ہونے کا ویٹ کرنے لگی۔ السلام علیکم جہان، حیدر شاہ اسپیکنگ، اس کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام مرینا سکندر، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے ملائمت سے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ اگر چونکا بھی تھا تو ظاہر نہیں کیا۔ ویلکم ٹو مہم کہانی پلیز ریڈرز، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ الحمدللہ فری ہیں، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ وہ بولی، نہیں آپ کریں بات، اس نے کہا، کیونکہ وہ جان گیا تھا بات کوئی ضروری ہے۔ مجھے علیزے کے بارے میں بات کرنی ہے، مناسب تو نہیں لگتا لیکن علیزے کے بچکانہ رویے کی وجہ سے کرنا ہی پڑ رہی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جی۔ آہستہ سے انہوں نے اسے علیزے سے ہوئی ہر بات اس کے گوشے گزار کی تو اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ آپ اسے اپنے رشتے کا احساس دلائیں، ایسے اسے ابھی اسپیس دینے کا فائدہ نہیں، وہ الٹا سیدھا ہی سوچے گی۔ جی بھابھی، اینڈ تھینک یو سو مچ، وہ آہستہ سے بولا اور موبائل رکھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں علیزے، اب کوئی معافی نہیں، آپ پھر سے مجھے وہی سزا دینے جا رہی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہر پل کا قرض چکائیں گی، مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہیں آپ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نزدیکیاں کیا ہیں، تاکہ آپ دور ہونے کو ہی بھول جائیں۔ آپ مجھے اس جرم کی سزا دے رہی ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں لمحہ با لمحہ سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ یو ول پے فور اٹ علیزے حیدر شاہ، یو ول۔ علیزے، آج آپ کے ان لاز نے آنا ہے ڈنر کے لیے تو دھیان رکھنا۔ حنین نے اسے صبح ناشتے میں تنبیہ کی۔ معاذ اور زجا بغیر ناشتے کے جا چکے تھے۔ جی بھائی، وہ سر جھکا کے بولی، آج ولی کو گھر رکنے کا بولا ہے تاکہ علیزے ڈپریس نہ رہے۔ وہ اٹھتے ہوئے آہستہ سے اپنی بیگم کے کان میں بولے تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ ہدا انٹر ہوئی۔ السلام علیکم حنین بھائی، آپ کدھر؟ آج اتنی وی آئی پی پارٹی آ رہی ہے اور آپ غائب ہو رہے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی، آپ لوگ کس لیے ہو؟ ہمارے آنے تک کمپنی دو۔ وہ مسکرائے۔ یس باس۔ وہ ہنستی اندر چلی گئی۔ یہ اتنی تیز ہوائیں کیوں چلنے لگی ہیں؟ بادل بھی گرجنے لگے ہیں اور عجیب سی اسمیل بھی ہے، ایسے لگ رہا ہے یہاں کوئی کالی چڑیل آنے والی ہے۔ ولی جو اسے باہر دیکھ چکا تھا اور اس کے آتے ہی کمنٹری شروع کر دی اور اس کو سلگاتے اس کا خون جلایا۔ تم انتہائی بیہودہ انسان ہو، تمہیں پتہ نہیں لڑکی کی تعریف کیسے کرتے ہیں، اور تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ خود کو دیکھا ہے کبھی؟ وہ دانت پیستے آگے آئی تو سب بچوں سمیت بڑوں نے سر پکڑے ہیں۔ اس نے خاصی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تو چڑیل کی پیشن گوئی کی تھی، اب یہ اور بات ہے کہ تم خود کو چڑیل سمجھتی ہو۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے کلسا گیا۔ تم اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے؟ تمہارا قتل میرے ہاتھوں میں لکھا ہے۔ لو جی، چڑیل ہونے کا ثبوت بھی دینے لگی ہو؟ وہ چڑھا کے کہتا اچھل کے بھاگا۔ ولی وہ غصے سے چلائی جبکہ سب کے کہے۔ جب شاہ مینشن والوں کی گاڑیاں سکندر ولا کے آگے ٹھہریں تو وہ اس وقت وہاں ان کی موجودگی سے بے خبر۔ بلو لوز ٹراؤزر اور بلو اینڈ بلیک شرٹ، بلیک لیدر جیکٹ، بلو مفلر گلے میں لٹکائے، بالوں کو عجیب توڑ موڑ کے اوپر اکٹھا کیے ہوئے، جن کی لٹیں چہرے پر پھیلی تھیں، اور پاؤں میں بلیک ہی جاگرز پہنے، وہ ولی، ہدا اور علینا اور بچوں کے ساتھ باہر گانے کو انجوائے کرتی کھیل رہی تھی۔ وہ دیکھو ذرا پربتوں پہ گھٹائیں، ہماری داستان ہر ایک کو سنائیں، سنو تو ذرا یہ پھولوں کی وادی،
ہماری ہی کوئی کہانی ہے سنائے، سپنوں کے اس نگر میں، یادوں کی راہ گزر میں، یہ ہم آ گئے ہیں کہاں، یہ ہم آ گئے ہیں کہاں۔ وہ سب لاؤنج میں آ کے بیٹھے تو سامنے گلاس وال سے انہیں سامنے کا منظر اور آوازیں سنائی دی، جہاں وہ گانا سننے کے ساتھ ساتھ خود بھی گنگنا رہی تھی۔ اس کا ایسا کھلکھلانا اور بچکانا روپ ان کے لیے شاکنگ نیوز تھی۔ سوری، میں ابھی بلاتی ہوں اسے، بس بچوں کے ساتھ لگی ہو تو پتہ نہیں چلتا، زالے خجالت سے کہتی انہیں بلانے کو اٹھی تو سب نے فوراً روک دیا۔ نہیں رہنے دیں، ایسے اچھے لگ رہے ہیں، بچی بہت دنوں بعد خوش ہوئی ہے۔ تو وہ رک گئیں اور دعا کرنے لگی کہ وہ خود ہی جلدی سے اندر آ جائے، کیونکہ انہیں ان کے آنے کا پتہ نہیں تھا۔ وہ سپاٹ انداز سے گلاس وال کو دیکھ رہا تھا، جہاں باہر والوں کو اندر کی نہ آوازیں آئی نہ منظر نظر آتا تھا۔ یہ ہم آ گئے ہیں کہاں۔ خدا کا واسطہ علی سے بس کرو اس کے گانے کو، تمہیں پسند ہے، ہمیں نہیں، ہمیں کس جرم کی سزا ہے دے رہی ہو، اس کے ساتھ تمہارے بے سرے سر بھی ہم سنیں۔ ولی نے ہاتھ جوڑے۔ بندر کس کو بولا؟ وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ شاہ، میرا مطلب ہے کہ بندر کو۔ اس نے فوراً بات پلٹی۔ آپ نے خبردار ایسا کچھ کہا تو میں اسی کے گانے سنوں گی۔ اس نے سانگ سیٹ کیے اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو سب افسوس میں سر ہلانے لگے۔ ویسے پھپھو، اگر جہان چاچو کو یہ آپ کے کرش پسند نہ آئے تو شہری دور کی کوڑی لایا۔ وہ رکی، سانس بحال کی اور بولی، انہیں نہیں پتا کہ مجھے یہ پسند، اور خبردار آپ لوگوں نے بتایا تو۔ اس نے وان کیا تو سب کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اندر سب لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈنر میں ابھی ٹائم تھا، سو سب گپوں میں مصروف اور باہر والوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے، جہاں اب وہ سائیکل پہ بیٹھی بچوں کے ساتھ ریس لگانے میں لگی تھی، آہستہ سے چلانا اور میرے ساتھ رہنا۔ وہ کچن کی بیرونی کھڑکی کے پاس پہنچی اور آرام سے اسے کھولا اور پھر اپنے پیر اندر لٹکائے تو باہر سے لگنے والے دھکے کی وجہ سے اندر کودی۔ وہ سب اندر بیٹھے ان کی حرکات ملاحظہ کر رہے تھے، اور مرینا بھابھی 100 دفعہ ماتھے کو ہاتھ مار کے ان کی عقل کو سلامی دے چکی تھی، جبکہ وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کیک نکالا اور واپس کھڑکی سے باہر نکلی اور گہرے سانس لینے لگی۔ میں بھابھی کو بتاؤں گی اور ہم جہان بھائی کو کہ تمہیں وہ شاہ رخ بندر پسند ہے۔ خدا خبردار، ایسے کہا تو وہ دانت کچکچا کے بولی تو سب ہنسنے لگے۔ ان کو ہنستا دیکھ کے وہ بھی کھلکھلاتی ولی کے سینے پر سرک گئی تو سب نے پرسکون سانس لیا، کیونکہ جب وہ بے تحاشا خوش اور ریلیکس ہوتی تھی تبھی وہ ایسے کرتی تھی۔ لالا، بھابھی بچائیں مجھے اس ظالم سے، وہ خفگی سے چیختی۔ اس سے بچتے ہوئے بھاگی اندر، اور اندر ان سب کو سامنے دیکھ کے اسے 400 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ یکٹک انہیں دیکھ رہے تھے۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئیں؟ احمد شاہ نے آواز دی تو وہ چونکی اور ایک نظر خود پہ ڈالی اور ایک نظر ہاتھوں پہ ڈال کے وہ خجالت سے سرخ پڑتی ہاتھ پیچھے چھپاتی ان کے قریب آئی اور سب سے ملنے لگی۔ اسے ان سب سے بہت شرم آ رہی تھی اپنے حلیے کی وجہ سے۔ اس نے پریشانی میں چہرے سے بال ہٹائے تو کیک چہرے پر لگ گیا۔ بس بھابھی محترم سن لیں، آج کے بعد آپ گھر میں بھی ایسے ہی رہیں گی۔ میں تو اتنا پریشان تھا کہ جیسا جے خود سڑیل ہے ویسی آپ نہ ہوں۔ لیکن ابھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اب آپ ایسے ہی رہیں گی، ہم گھر میں سائیکلنگ کریں گے، کرکٹ کھیلیں گے، سنگنگ کریں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ معاویہ بنا بریک کے اسٹارٹ ہوا۔ اسے بریک انابی کی آواز نے لگایا جو کھانا لگنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ کھانا کھاتے وہ پھر شروع ہو گیا۔ اسی طرح خوشگوار باتوں میں کھانا کھایا گیا، کیونکہ ولی اور معاویہ نے مل کر ان دونوں کو خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ مجھے نہیں جانا بھابھی ان کے ساتھ
کھانے کے بعد جب اس کی واپسی کی باری آئی تو زالے اور علینا اس کے ساتھ روم میں اس کی تیاری کے لیے گئیں تو اس کا شاہی فرمان سن کے بھونج کر رہ گئیں۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتی دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہاں کھڑے جہان کے سر تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھ کے اس کا سانس سینے میں کہیں اٹکا۔ اس کے سر تاثرات دیکھ کے زالے اور علینا بھی جھجک گئیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ انہی تاثرات سے اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس کی خوفناک خاموشی سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تیار ہوں جلدی سے، اس کے قریب بہت قریب آ کے وہ رکا اور حکمیہ کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، اس نے درشتگی سے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے حلقے میں لیا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے مجبور مت کریں مسز کہ میں خود آپ کو چینج کروانے میں مدد کرواؤں۔ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا وہ اس کے کان میں پھنکارتا اس کی جان نکال گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تڑپی، چیخی اور جھنجھلائی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب تو میرے پاس باقاعدہ ہمارے رشتے کا پروف بھی ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کی گردن میں لپٹا مفلر ایک جھٹکے سے نکال کے پھینکا تو وہ شاکڈ ہوئی۔ آپ نے میری محبت کا مذاق بنایا۔ آپ کو میری محبت پہ یقین نہیں۔ آج اس مقام پہ بھی آپ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے تندہی سے اس کے بال کھولے۔ وہ اس کے گرفت سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی لیکن ناکام رہی۔ میں محبت کے بھرم میں مقید تھا کہ شاید آپ کبھی تو مجھ پہ میری محبت پہ یقین کر کے میری محبت کو اعزاز بخشیں گی، لیکن یہ آج بھی آپ کے در دل پہ دستک نہ دے سکی۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ اس کے کانوں میں بول نہیں رہا تھا بلکہ پھنکار رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلاتے کچھ بولنے کی کوشش میں ہونٹوں کو مسل رہی تھی، پر وہ آج بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ اب نہیں علیزہ شاہ، اب نہیں۔ اب وہ بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ کو اس رشتے کو، اس کی نزاکتوں کو سمجھنا ہوگا۔ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتا بات مکمل کرنے لگا۔ مجھے محسوس کرنا ہے۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اس کی بس باتیں ہی اس کی جان نکال رہی تھیں۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ اس کی نظروں سے ہچکچائی۔ گڈ۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا جھکا اور اس کے ماتھے پہ استحقاق سے اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا پیچھے ہوا۔ شاہ، وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت جذبات سے بولی۔ وہ سیدھا ہوا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ وہ صورت سے دور ہٹتی بیڈ پہ پڑا ڈریس پکڑ کے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم جا کے وہ واش بیسن کو مضبوطی سے جکڑے روئے گئی۔ وہ اس کے روپ کو سوچتی مرنے کو ہو گئی۔ اسے لگا کہ اسے بچھڑنے کی بات کر کے خود اس نے مصیبت اپنے لیے مول لے لی ہے۔ اس کی شدتیں اسے رلائے جا رہی تھی۔ وہ جب واش روم سے واپس آئی تو ڈارک گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کے سوٹ میں ملبوس تھی اور بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں صرف زالے تھی جو شاید اسے تیار کرنے آئی تھی۔ وہ چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ سے مردانہ ٹچ کی ڈریسنگ کرتی تھی۔ اسے ایسے ڈریسز اور دوپٹے کیری کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا، اسی لیے زالے اس کی مدد کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ لیزے، بہت پیاری لگ رہی ہو، زالے نے ماحول کو چینج کرنے کو کہا۔ آج جہان بھائی کی خیر نہیں۔ جبکہ جہان کا نام سن کے وہ سرخ پڑتی خوف اور شرم سے رخ موڑ گئی۔ واو، یو آر بلشنگ۔ وہ اس کے گال چومتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ آج گھر میں اتنی اچھی رونق لگی ہے میری بیٹی کی وجہ سے۔ دادوں نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ گھر آنے سے پہلے ہی وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ان سب سے اجازت لے کر وہ خان کے ساتھ کہیں نکل گیا تھا، جبکہ وہ سب
زہرا بیگم کے روم میں بیٹھے ڈرائی فروٹس کھاتے گپ شپ کر رہے تھے۔ بھابھی، آپ کی فیوریٹ ہابیز کیا ہیں؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں، نہ کبھی ہم نے پوچھا۔ آریان نے ایک چلغوزہ منہ میں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ میری؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، بہت سی ہیں۔ وہ شرارت سے بولی، چلیں وہ بہت ساری ہی بتا دیں۔ میری ہابیز ہیں چاکلیٹ کھانا، کرکٹ کھیلنا، انفیکٹ بھائی اور بچوں کے ساتھ کھیلنا، موویز دیکھنا، سنگنگ کرنا، لانگ ڈرائیو پہ بائک پہ جانا، گول گپے کھانا، سب کو تنگ کرنا، اور وہ ہونٹوں کو شریر مسکراہٹ سے سجائے بولے جا رہی تھی کہ آریان نے ہاتھ اٹھائے، جبکہ باقی سب کھلکھلاتے محسوس ہو رہے تھے۔ بس بھابھی بس، آپ کو پتہ ہے ہابیز فری ٹائم میں کرتے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ہاں تو بھابھی ہر ٹائم فری ہی ہوتی ہے نا، کاشان اور تاشا نے ایک ساتھ جوابی اطلاع دی تو ماحول زعفران ہو گیا۔ بس پھر ڈیسائیڈ ہو گیا، آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہابیز انجوائے کریں گی۔ قسم سے آپ کو اپنے گھر خوش دیکھ کے جھٹکا لگا۔ کیا ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے جو آپ ہمارے ساتھ انجوائے نہیں کرتی؟ آریان نے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ سب بہت اچھے ہو۔ وہ جلدی سے بولی، اوہ تھینک یو سو مچ بھابھی بیگم۔ وہ سب کورس میں بولے۔ وہ سب اس سے عمر میں بڑے تھے، لیکن جہان کی وجہ سے سب عزت سے اسے پکارتے تھے، سوائے موہت کے۔ سب جہان سے چھوٹے تھے۔ چلو سب اٹھو، اب سونے کی تیاری کرو، 2 بج گئے ہیں۔ چچی نے سب کا دھیان ٹائم پہ لگایا۔ علیزے کو بھی روم میں چھوڑ کے آؤ، وہ تھک گئی ہوگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ کمرے میں جانے کے خیال سے ہی اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بہت غصے میں تھا۔ چلو اٹھو، جہان بھی آنے والا ہوگا۔ ایک تو اس لڑکے کی کوئی حرکت سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ ٹائم دیکھا نہیں اس نے؟ اس ٹائم پہ بھی باہر نکلا ہوا ہے۔ وہ اٹھنے کا بول کے وہ آخر میں بڑبڑائی۔ سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تو اس کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا، اور وہ ابھی جلدی سے آیت کے ساتھ روم کی طرف بڑھی۔ گڈ نائٹ بھابھی، انہیں کہہ کے وہ روم میں گھسی اور جلدی سے ڈریس لے کے واش روم میں گھسی۔ اس کا ارادہ تھا وہ اس کے آنے تک سو جائے، اسی لیے باہر آتے ہی بالوں میں برش کیے بغیر ہی وہ لائٹ آف کرتے کمرے میں گھسی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی طرح ڈرتے ڈرتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ جب وہ گھر آیا تو 3:45 بج رہے تھے۔ اسے ایک ضروری کام کی وجہ سے کہیں ضروری جانا پڑ گیا تھا۔ ابھی تھکن سے سر پھٹ رہا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ آرام سے کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھنجھلایا اور ساری لائٹس ایک دم آن کی تو نظر کمبل میں ڈھکے وجود تک گئی۔ وہ 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا کہ ساری لائٹس کیوں آف تھی، جبکہ وہ فل اندھیرے میں سوتی نہیں تھی۔ اس خیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری تو وہ لائٹس آف کر کے نائٹ بلب جلا گیا۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے جگمگانے لگا۔ وہ کندھے پہ لٹکی جیکٹ کو صوفے پہ پھینکتا اس کی سمت گیا۔ براؤن پینٹ اور آف وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہلکے سے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے ہوشربا سراپے کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ہوش کھوتا اس پہ جھکا اور اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور پھر سو گئی۔ اس کی نظر اس کے سرخ کندھاری ہونٹوں پہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سیراب کرتا، اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ وہ چونک کے پیچھے ہوا اور موبائل آف کرتا اٹھا اور سگریٹ سلگا کے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی اور نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں۔
وہ صبح جاگی تو بہت فریش تھی، اس کے دماغ میں پچھلے دن اور رات کی کوئی سوچ نہیں تھی، اسی لیے وہ پرسکون انداز میں اٹھی اور معمول کے انداز میں توبہ شکن انگڑائی لی اور اسی طرح اپنے دائیں طرف نگاہ کی تو دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لپیٹے نیم دراز اسے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ اس نے سرخ پڑتے ہوئے فوراً بازو نیچے کیے اور دوپٹے کے لیے نگاہ دوڑائی تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مارننگ ڈیئر، وہ اٹھا اور اس کے پاس آتے اس کے بالوں کو ہلکا سا چھوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ اس نے کمبل کو مٹھیوں میں بھینچا۔ آپ کب آئے؟ اس نے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا، لیکن وہ ہوش میں ہوتا تو بولتا نہ۔ وہ اس کے بالوں کو اس کے کندھوں میں بکھیرتا، اس کی سم جھکا تو وہ فوراً بولی، مم مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ سیدھا ہوتا ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پہ ڈال گیا۔ اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ بکھری جس نے اسے خفت زدہ کیا۔ وہ صورت سے پیچھے ہوتی اٹھی اور وارڈروب میں جو بھی کپڑے ملے پکڑتی واش روم میں جا گھسی۔ وہ جب باہر نکلی تو وہ اسی طرح نیم دراز تھا اور نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں مرکوز تھیں جو پیلے رنگ کی شرٹ اور وائٹ یلو کڑھائی سے مزین فلیپر میں ملبوس تھی اور دوپٹہ بھی شاید اس کے ڈر سے گلے میں پھیلایا ہوا تھا۔ چونکہ وہ فریش ہو چکا تھا اسی لیے پرسکون تھا۔ یا اللہ، خان بھائی جلدی سے آئیں اور ان کی تیاری شروع کروائیں۔ اس نے دل میں دعا کی اور ساتھ کی نکھیوں سے اس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب اسپیڈ پکڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے ڈریسنگ کے پاس آئی اور برش لے کے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز ہو کے بال سمیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، جبکہ دوپٹہ لے کے ویسے اس سے کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب باہر نکلی تو وہ بیڈ سے کھڑا ہو چکا تھا اور موبائل ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کے لبوں سے تشکر بھرا سانس نکلا۔ اس نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یس کم ان، اس نے دروازے کو دیکھتے کہا تو خان اندر آیا۔ مارننگ سر، مارننگ بھابھی میم، اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم۔ اس نے دونوں کو وش کیا تو وہ مسکرا کے بولی، مارننگ اینڈ تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ سر جھکا کے بولا اور وارڈروب کی جانب قدم بڑھائے اور جہان کی بلو جینز اور پرپل کلر کی شرٹ اور جیکٹ نکال کے بیڈ پہ رکھی۔ اس کا گن ہولسٹر نکالنے لگا۔ خان، اس نے اسے پکارا۔ نظریں ہم بس موبائل پہ تھیں جبکہ وہ کمرے سے باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ جی سر، آج سے میری تیاری تمہاری بھابھی میم کروائیں گی، اس لیے تم اس کام سے فری ہو، اس لیے تم جا سکتے ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہے؟ اس نے ہونک انداز میں سر اٹھا کے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ خان مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ وہ ٹیبل کو انگلیوں سے بجاتا زاویار کو ناشتے سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے نوالے گن رہے ہو؟ چھڑے تو اب تم بھی نہیں ہو۔ ویسے بیوی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے کا سواد شادی شدہ چھڑے لوگ کیا جانے۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے آگ لگائی تو وہاں موجود آریان، تاشا، کاشان اور مروہ کی ہنسی نے اسے صحیح معنوں میں آگ لگائی۔ زینی، اس نے زور سے اسے پکارا تو سب سر جھکا کے لب دبائے مسکرا دیے۔ جی کیا بات ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنا دو، وہ التجائیہ بولا، کیونکہ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا وہ اتنا بھی چھڑا نہیں ہے۔ ہیں؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بھابھی بنا تو رہی ہیں، وہ سب کے مسکراتے چہرے دیکھتی بولی۔ نہیں، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنا ہے، وہ ٹھنکا۔ تو اسی وقت فوزیہ چچی نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے اسے گھورا اور چپت لگائی۔ بدمعاش، آرام سے کرو ناشتہ۔ کوئی نہیں، میرا احتجاج ہے، میری مکمل شادی کرو تاکہ میں ناشتہ کھانا سب بیوی کے ہاتھ کا کروں۔ وہ
اتنے آرام سے بولا کہ سب کو اچھو لگ گیا، جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کی جرات ملاحظہ کر رہی تھی جو اسے تپا کے اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ تم جاؤ، اب معصوم شوہر کو ایسے نہیں دیکھتے، خون ہلکا ہوتا ہے ان کا، نظر لگ جاتی ہے جانم۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا تو چچی کی آنکھیں پھٹنے والی ہوئیں۔ آپ بہت بیہودہ انسان ہیں، میں لالا کو بتاؤں گی۔ وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ کہتی مڑی، ویسے کیا کہو گی اس کو؟ میں نے تو شادی کی بات کی ہے، کہیں وہی سفارش تو نہیں کرنی؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، تم بہت بدتمیز ہو، بچی کو اتنا تنگ کرتے ہو بے شرم۔ چچی نے اسے لتاڑا جبکہ باقی سب اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے ہونک زدہ چہرے کو دیکھا تو مسکراہٹ دباتے اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں کو سہلایا تو وہ ہوش میں آئی اور تھوڑا پیچھے کو ہٹی۔ رائٹ ہنی، آر یو ریڈی فار دس؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ بولا، اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا پاس کھڑا جہان بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا آپ کو تیار، نہ مجھے تیاری کروانا آتا ہے، وہ منمنائی۔ اٹس ناٹ اے گڈ بگ ڈیل، میں ہوں نا، وہ اسی تاثر سے بولا تو وہ سرخ ہوئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں گیا اور ڈریس چینج کر کے آیا اور اس کی سمت دیکھا، گویا اشارہ ہو کے شروع کرو۔ وہ مرے قدموں سے ڈریسنگ کی سمت بڑھی ہے اور روز خان کو اس کی تیاری میں ہیلپ کرتا دیکھتی تھی، لیکن جانتی نہ تھی کہ یہ وقت خود پہ بھی آئے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلے اس کے کف لنکس میں سے میچنگ اٹھا کے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کفس میں لگانے لگی۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ جذبات سے بھرپور نظریں اس کے کان کی لو تک سرخ کر گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ برش پکڑ کے پنجوں کے بل اوپر ہوئی اور اس کے بال بنانے لگی۔ وہ اس کے سامنے بالکل گڑیا لگتی تھی، ابھی بھی بہت مشکل ہو رہی تھی بال بنانے میں۔ اس کی ہائٹ لمبی تھی جبکہ وہ مشکل سے اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ وہ اس کی مشکل کو دیکھتا آرام سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کو اوپر کر گیا۔ اس کے ہاتھوں سے برش چھوٹنے لگا تو اس نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتے دل سے جلدی بال بنا کے جھٹکے سے اس کے بازو ہٹاتی پیچھے ہٹتی گہرے سانس لینے لگی، جیسے کہ ابھی سانس بحال کر رہی ہو اپنی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کے بیڈ پہ بیٹھا اور شوز پہننے لگا۔ اس سے فارغ ہو کے اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً گن ہولسٹر اور جیکٹ پہنانے لگی۔ پہنا کے جب وہ پیچھے ہٹی تو شانوں پہ جمے ہاتھوں نے رکاوٹ پیدا کی۔ اس نے گھبرا کے اس کی سمت دیکھنا چاہا تو نظر گریبان سے پلٹ آئی۔ تھینکس مائی لیڈی، اس کے ماتھے کو چومتا اس کے کانوں میں بولتا اسے ساکھ چھوڑ کے کمرے سے نکلا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنیں گنتی رہ گئی۔ وہ مسلسل اسے بیک ویو مرر سے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ مستقل مزاجی اس کے مزاج پہ گرا گزر رہی تھی اور اس بات کی گواہی اس کے ماتھے کی لکیریں دے رہی تھی۔ خان لالا، اتنی خاموشی کی ہوئی ہے، کوئی میوزک ہی لگا دے، مینا نے منہ بسورا۔ سوری مینا جی، صبح میں میوزک نہیں سنتا، وہ سنجیدگی سے بولتا، زور سے خطرناک یو ٹرن لے گیا۔ سب ایک دوسرے کے اوپر جا گری۔ اوہو لالا، آج اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینی نے سوال کیا۔ وہ چپ رہا۔ وہ جانتی تھی اس کے غصے کی وجہ اور اس کی خاموشی کی، کیونکہ آج اس کی ضد پہ جہان کے کہنے پہ وہ انہیں ڈراپ کرنے آیا تھا، لیکن اس کا یہ بے مہر اور سرد رویہ اسے کرب آمیز درد دے رہا تھا۔